أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ صاد کے حوالے سے جو مسلسل آپ خطبات میں گفتگو سنتے آئے ہیں، اس سورت کی 2-3 آیات باقی ہیں۔ خیال تو یہی تھا کہ آج کے خطبے میں اس سورت کا اہتمام کر دیا جائے، مگر جب ان آیات کی وسعت اور اس میں بیان ہونے والے مضامین اور مسائل جب ان پر غور کیا تو ایک خطبے میں ان کا مکمل ہونا مشکل نظر آیا۔ اسی لیے اس موضوع کو سر دست ختم کر کے اب چند دن کے بعد جو ہم ایک عظیم الشان یادگار منانے والے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتاب و سنت کے مطابق صحیح اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق بخشے۔ وہ یادگار جو چند ایام کے بعد ہم منا رہے ہیں، یہاں عید الاضحیٰ کے نام پر اور بیت اللہ میں پورے عالم اسلام سے حجاج کرام حج کے نام پر، حج ہو یا قربانی ہو، یہ دونوں دراصل یادگاریں ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے حوالے سے۔
حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 25 صورتوں میں ان کا تذکرہ فرمایا اور ایک صورت مستقل جس کا نام ابراہیم ہے، صورت کا نام ہی ابراہیم، 13ویں پارے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تذکرہ ہے قرآن مجید میں کم و بیش ایک کم 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے ہیں ان کے جد اعلیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ 2 انبیاء علیہ السلام ان میں بڑی ایک خصوصیت ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے بعد انسان کی تاریخ وہ تمام تر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے بلکہ اولاد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی ہم نے باقی رکھا۔ قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، عجیب دلدوز معاملہ ہے، 2-4 دن کی بات ہو تو انسان برداشت کر سکتا ہے، یہاں 2-4 دن کی بات نہیں، نہ ہی 2-4 سال کی بات ہے، بلکہ 950 سال کی بات، 950 سال تک ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی یکتائی اور وحدانیت کا پرچار کیا، مگر قوم میں گنتی کے چند افراد ان کی بات کو قبول کرنے والے بنے، اکثریت ایسی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان تھی، حتیٰ کہ ان کا ایک بیٹا بھی نافرمان تھا۔ اللہ اکبر کبیر، وہ بھی اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آیا اور اللہ رب العزت کی اس پکڑ سے نوح علیہ السلام بھی اسے نہ بچا سکے۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جب اللہ مواخذے پہ آتے ہیں تو پھر نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا باپ ہے، یہ نبی کی بیوی ہے، یہ نبی کا چچا ہے، کوئی بھی کتنے ہی شرف اور فضل کا خاندانی اور نسبی اعتبار سے اس کو علویت حاصل ہو، مگر نافرمانی کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی راہ اور ایک ہی سبیل ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی تابعداری۔ یہی ایک راہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں۔ کسی کی تابعداری، میں گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا، کسی کی بھی پیروی، کسی کی اطاعت، کسی کی فرما برداری یہ انسان پر لازم نہیں۔ انسان پر لازم ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری۔ لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ کچھ من چلے
وہ ایسے لوگوں کو بھی اپنا ہادی اور مرشد اور رہنما بنانے پہ ادھار کھا جاتے ہیں کہ جن کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ناتا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے فیصلہ آباد ہی کا ایک بابا ہے، بڑا میلہ لگتا ہے، اس بابے کی جو تعریف کی جاتی ہے اور جو اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ جناب وہ اپنی مٹھی میں 1 2 3 4 اکٹھی، یہ کیا ہوتے ہیں پینے والے سگریٹیں، یہ 5 اکٹھی 4 اکٹھی سگریٹیں پیتا تھا ایک ہاتھ۔ اب بتلائیے یہ بھی کوئی خیر کی بات ہے؟ اس میں بھی کوئی کرامت کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی ولایت کی نشانی ہے؟ تو یہ تو بو ہے، بدبو ہے۔ بعض علماء نے تو اس کو حرام کہا ہے، اور مکروہات مکروہ ہونے پر تو اتفاق ہے، اور وہ مکروہ بھی مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی نہیں۔ اور بہت سے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سگریٹ حقہ ہے ہی حرام۔ اب ایسا فیل کرنے والا اب وہ ہمارا بابا ہے؟ میرے بھائیوں، ان بابوں کی تابع داری نہیں، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی مانی ہے یا نہیں مانی۔ ہم سے پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے محمد رسول اللہ کی مانی ہے یا نہیں مانی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ان سے پوچھا جائے گا لوگوں سے کہ تم نے نوح علیہ السلام کی مانی ہے یا نہیں مانی۔ یہی کیفیت باقی تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ بیٹا نہیں مانتا وہ بھی گیا، بیوی نہیں مانتی وہ بھی گئی، باپ نہیں مانتا وہ بھی گیا۔ اس کے بعد اور کیا رشتہ ہوتا ہے؟ اس چیز نے بتلا دیا ہے کہ کسی کا حسب و نسب کسی انسان کے لیے فیض مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے۔ سود مند ہے، چھٹکارے کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے تو نبی کی اطاعت ہے اور نبی کی فرمانبرداری۔ نوح علیہ السلام کے بعد یعنی انہیں یہ شرف حاصل ہے، 950 سال تک انہوں نے وعدہ فرمایا، دعوت دی، نصیحت کی، توحید کی علم برداری کا انہوں نے جھنڈا بلند کیے رکھا، لیکن قوم کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ سارے ملیا میٹ کر دیے گئے اور صرف وہی بچے جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار، اور پھر ان میں بھی نسل حضرت نوح علیہ السلام کی آگے چلے، کسی کی اور نسل نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے باقی انسانیت نے آگے پر پرزے نکالے۔ نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ ایک سلسلہ حضرت اسماعیل سے ہے، اور اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی خاتم النبیین، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ہے، اولاد اور بھی ہے، باقی اولاد میں سے بادشاہ ہیں، لیکن اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، اور یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے، جس سے بنو اسرائیل کا لقب آگے آتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نوح علیہ السلام میں بھی ایک امتیاز ہے اور ابراہیم علیہ السلام میں بھی ایک امتیاز۔ انسانیت کی بقا آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اور ناطہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں، ان کی اولاد میں نبوت کو رکھا ہے اور کتاب کو رکھا ہے۔ اور ہمارے علماء اشارہ کیے دیتا ہوں
اسی دلیل کو اور اسی آیت کو ہمارے پنجاب کے مدعی نبوت جھوٹے نبی کی کذابیت پر جو دلائل دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک دلیل برہان یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نسب ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ملتا، اس کا سلسلہ نسب ابراہیم سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تو سلسلہ نسب ہی معرض خطر میں ہے، اس کا تو سلسلہ نسب ہی معرض خطر میں کہ جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا نسب ملے، یہ بھی ایک دلیل ہے اور برہان ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ خیر، یہی ابراہیم ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا جد الانبیاء کا لقب عطا فرمایا ہے، اور پھر یہی ابراہیم ہے جن کو آنے والوں کے لیے امامت کے منصب پر ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا۔ بعد میں آنے والے سبھی ابراہیم کو اپنا امام سمجھتے، وہ اسرائیلی ہو وہ اسماعیلی ہو، اسماعیلی ہو یا اسرائیلی ہو، دونوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر سمجھتے، حتیٰ کہ یہود اس بات کے مدعی تھے۔ یہ بھی ایک لطیفے کی بات ہے کہ یہود اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ابراہیم یہودی تھا، معاذ اللہ سبحانہ، ابراہیم یہودی تھا، گویا وہ ہمارا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے اور تورات تو ابراہیم کے بعد نازل ہو، موسیٰ علیہ السلام پر تورات ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو گئے، یہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو گئے؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں یہودی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی کہتے، حالانکہ عمر واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے بہت عرصہ پہلے ہو چکے، لیکن یہ ان کو اپنے کھاتے میں ڈالنے میں ادھار کھائے بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا ہے، ابراہیم ہمارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، اور مکے والوں 363 تم نے سجا رکھے ہیں، نہ وہ مشرک تھا تمہاری طرح، نہ وہ مشرک تھا۔ تم اپنے آپ کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہو، اسماعیلی اولاد، ابراہیم کی اولاد کہتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما كان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا معه۔ فرمایا ابراہیمی وہ ہیں جو ابراہیم کے متبع ہیں، ابراہیمی وہ ہیں جو ابراہیم کے متبع ہیں، جو ابراہیم کا متبع نہیں ہے وہ ابراہیمی نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ھذا النبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور ساتھ ان کے والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ متبع، واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ساتھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح مشرکین مکہ کی بھی تردید کی، یہود و نصارہ کو بھی لگایا کہ تم غلط کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا نہ مشرک، بلکہ ابراہیم ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کا مستاق اور ایک اللہ کا عبادت گزار تھا، تمہاری طرح مشرک نہیں تھا، تمہاری طرح اس نے ارباب من دون اللہ اپنے بڑوں کو اپنا معبود نہیں بنایا تھا،
بلکہ اس کا معبود صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہی مشرکین مکہ جب مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، چار دیواری میں جو گھر ہے اصل جو تعمیر شدہ ہے، اس گھر کے اندر جب داخل ہوئے کیا دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں انہوں نے تصویر بنا رکھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے کہ یہ تیر قسمت کے ہیں، قسمت کے تیر اس وقت بھی نکالتے تھے، آج طوطوں سے قسمت کی پڑیاں نکالتے، سمجھے ہیں نا؟ اس وقت انہوں نے ان کے جو تھے نا رہبر اور ان کے اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی تھی، ان کے جو مجاور تھے درباروں کے، وہ تیر نکالتے تھے، یہ کام کرو، یہ کام ایک پر لکھا ہوا جاؤ، ایک پر لکھا ہوا نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تیر لکھے ہوئے اور تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ اس طرح تیر نکالتے۔ ہم جانا چاہتے ہیں جی کسی جگہ جائیں، تیر نکالتے، اور جی تمہاری فال نکالتے، اب فال نکالتے ہوئے اگر تیر وہ نکلا کہ نہ جاؤ، نہیں جانا، نہیں گئے۔ یہ فال آپ بتلائیں، یہ فال کا کام آج بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بلکہ جانوروں سے ہوتا ہے، تیروں سے نہیں، جانوروں سے بھی ہوتا ہے، ہماری خود سے بھی آگے برائی کی حد پہنچی ہوئی۔ وہ تو پھر انسانوں کے بعد جاتے تھے اور حیوانوں کے بعد جاتے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کی امت تیری گمراہی کی بھی کوئی انتہا رہ گئی، وہ انسانوں کے بعد جاتے تھے، اسی مسئلے کے لیے ہم جانوروں کے پاس جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے بیت اللہ میں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قاتلہم اللہ، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اللہ انہیں تباہ کرے، ان مشرکوں کو برباد کرے۔ لقد علموا ان شیخنا لم یکن یستقیم بالازلام، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے شیخ، اور کیجیے نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ شیخنا، ہمارے شیخ یہ تیر نہیں نکالتے تھے، یہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی دکانداری کے لیے انہوں نے یہ تصویر بنا رکھی تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی قسمت کے تیر نکالتے تھے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ شیخنا، ہمارے شیخ۔ گویا نبی علیہ السلام ان الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے تھے۔ بھائیو، آپ اندازہ کریں کہ ہماری کوئی نماز، وہ فرض ہو، وہ نفل ہو، وہ جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہم درود شریف کے بغیر پڑھتے ہیں؟ درود شریف بھی وہی جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، اپنی مرضی کا نہیں۔ جنازے پر بنانے والوں نے بھی درود شریف بنایا ہوا ہے اور جنازگاہوں پر لکھا ہوا ہے کما صلیت وسلمت ورحمت وترحمت، کسی روایت میں یہ ثابت نہیں، حتیٰ کہ سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ یہ عربی فصاحت اور بلاغت کا بھی جملہ منافی، القول البدیع میں کہ یہ جملے عربی فصاحت اور بلاغت کا بھی منافی ہے، لیکن پڑھے جا رہے ہیں۔ اس حدیث میں منقول ہے کہ کما صلیت وترحمت ورحمت، یہ الفاظ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی صحیح روایت میں نہیں، لیکن پڑھے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، تمہاری کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھائیو، مولویوں کا دین نہیں ہے، دین محمد رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کا ہے۔ دین کسی کی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی بڑے سے بڑے، اور امت میں سب سے بڑا تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، کئی بار بتلا چکا ہوں، سب سے بڑے امت میں، بلکہ پوری امتوں کی تاریخ میں
سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی پہلے خطبے میں کہا تھا لوگوں میری اس وقت اطاعت کرنا جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت نہ کرنا. جب انہوں نے کہہ دیا صدیق اکبر نے یہ جملہ کہا تو پھر کسی اور کی کیا مجال ہے کہ جی حضرت صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے لکھ دیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، بخاری میں تو نہیں لکھا ہوا، مسلم میں تو نہیں لکھا ہوا، صحاح ستہ میں تو نہیں لکھا، مسند امام احمد میں تو نہیں لکھا، حدیث کی تو کسی معتبر کتاب میں نہیں لکھا. کتاب مولویوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھ دی ہے. اب ہم اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اپنے باغ ڈور کس کے ہاتھوں تھما رکھی ہے؟ اللہ کے لیے غور کرو. اپنی باغ ڈور تھما اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور مت تھماؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دو. اللہ کے رسول سے وہ درود شریف نہیں ہے جو جنازے میں آپ لکھا ہوا ہے جنازگاہ میں اور پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں. اسی طرح درود شریف وہ صحابہ کرام نے پوچھا قد عرفنا الصلاۃ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ نے عرض کیا حضور قد عرفنا الصلاۃ، سلام ہم جانتے ہیں. سلام کیا ہے؟ آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے مجلس سے جانے لگتے ہیں تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں، یعنی سلام لیتے ہیں. سلام کو تو ہم جانتے ہیں. اب اسی سے یہ دیکھیے جی یہ درود ہے. ہم سلام پڑھتے ہیں جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے. ہائے میرے اللہ، صحابہ فرماتے ہیں قد عرفنا السلام، ہم سلام پہچانتے. تو پھر کیا صحابہ کھڑے ہو کے جمعے کے بعد یہی درود سلام پڑھتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یار کوئی رجل رشید نہیں جو پوچھے کہ یہ ہم سلام پڑھتے ہیں. بھائی یہ سلام کو صحابہ کرام فرماتے ہیں قد عرفنا السلام، کہ ہم سلام کو جانتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے اس کے معنی تو یہی ہے اگر سلام سے مراد یہی جمعے کے بعد کھڑے ہونے والا یا نماز کے بعد کھڑے ہو کے جو سلام ہم پڑھا جاتا ہے بعض مسجدوں میں، اگر وہی سلام ہے تو اس کا مطلب صحابہ بھی پڑھتے ہوتے. یہ بات سمجھائیے یا نہیں؟ صحابہ بھی پڑھتے. لیکن کسی صحابی سے ثابت ہے کسی مسجد نبوی میں اور کوفے کی مسجد میں، مصر یا دمشق کی مسجد میں، یمن یا بصرے کی مسجد میں، پورے عالم اسلام کی کسی مسجد میں نہ صحابہ کرام کے دور میں یا نہ تابعین کرام کے دور میں نہ تبع تابعین کے دور میں نہ ائمہ اربعہ کے دور میں. لیکن ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا لہٰذا جناب ہم جھوم کے پڑھتے ہیں سلام. مولوی صاحب نے ہمارے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی تم نے کلمہ مولوی صاحب کا پڑھا یا محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے تابعداری کا ہاتھ لیا ہے مولوی صاحب کی تابعداری کا یا محمد رسول اللہ کی تابعداری کا ہاتھ کیا ہے؟ ہم نے ہاتھ کیا ہے محمد رسول اللہ کی تابعداری کا. آپ کے بعد کسی اور کی آپ کی مخالفت میں تابعداری ہمارے اوپر لازم اور ضروری چھوڑ کے وہ ہے حرام ناجائز ضروری ہونا تو خدا دور کی بات. خیر صحابہ کہتے ہیں قد عرفنا السلام کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. حضور سلام کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف پڑھا. اب یہ درود شریف ہمارا اس وقت تک گویا مکمل نہیں ہوتا جس وقت تک ہم یہ نہ کہہ رہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں کما صفت مشبہ کے طور پر جو آیا ہے تو یہ اس اعتبار سے نہیں کہ ابراہیم اور آل نبی علیہ السلام کی افضل ہے. جس سے تشبیہ دی جاتی ہے لازم نہیں ہے کہ مشبہ بھی وہ افضل ہی ہو، لیکن اس کی ایک تعبیری یہ بھی کی ہے کہ آل ابراہیم میں خود حضرت محمد رسول اللہ بھی شامل ہے.
आले इब्राहिम में खुद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी शामिल। गोया इब्राहिम पर और इब्राहिम की आल पर जो फर्दन तेरे इनामात हैं, वो सारे इनामात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता था। माना क्या हुआ कि फर्दन इब्राहिम पर और इब्राहिम की सारी औलाद पर बशमूल नबी अलैहिस्सलाम। लेकिन उसके बाद ये जो है ना तकसीम, अब हम कहते हैं कि ये सारे इनाम इसके हिस्से में दे दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इब्राहिम कि जिनके बगैर हमारी नमाज में हमारा दुरूद मुकम्मल नहीं होता। और इसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये फरमाया कि मैंने इब्राहिम को तुम्हारा इमाम बनाया, मैंने इब्राहिम को अपना खलील बनाया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि मैंने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, दोस्त बनाया। और अल्लाह रब्बुल जलाल वाले किराम ने हुक्म दिया नबी अलैहिस्सलाम को, वअौहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम व हनीफा, कि मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो, मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो। मौला करीम की मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी क्या है? हमें भी हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम को भी हुक्म है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं कुल सदक़ल्लाह, मेरे नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह ने सच कहा। कुल सदक़ल्लाह, मेरे नबी फरमाइए, कह दीजिए कि अल्लाह ने सच कहा। अल्लाह से बढ़ के सच्ची बात कहने वाला और वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की बात से सच्ची बात किसी की नहीं है। सबसे सच्ची बात अल्लाह की और अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर खुतबे में इरशाद फरमाया करते थे, इन्ना खैरल कलाम कलामुल्लाह, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम सबसे अच्छा। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने क्या फरमाया? कुल, मेरे नबी कह दीजिए सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच कहा है और ये हकीकत है। गोया आप कहते हैं ये हकीकत है, अल्लाह ने सच कहा है। और क्या हुक्म दिया है? फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, सब मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो। अल्लाह ने आपको भी कहा बतौर खास आपसे कहा अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और आपके जरिए पूरी उम्मत को कहलवाया कि फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। गोया नबी अलैहिस्सलाम भी मिल्लत इब्राहीमी पर और हम भी किसकी मिल्लत पर? मिल्लत इब्राहीमी पर। ये मिल्लत इब्राहीमी क्या है? अल्लाहु अकबर। ये मिल्लत इब्राहीमी क्या है? अल्लाहु अकबर। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, ये है मिल्लत इब्राहीम। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इब्राहीम मान लो। इब्राहिम ने क्या कहा? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने मान लिया, इताअत कर ली, फर्माबरदारी कर ली, ताबेदारी कर ली। किसकी? रब्बुल आलमीन, जो सारी कायनात का रब है, उसकी मैं ताबेदारी करता, उसकी फर्माबरदारी करता। ये है मिल्लत इब्राहीमी। यानी ताबेदारी किसकी? अल्लाह की। ताबेदारी किसकी? अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो। वही मिल्लत इब्राहीमी क्या है? इब्राहीम से रब्बुल जलाल ने कहा इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अब इसका मदर क्या है? इसका मदर ये है, जरूरत पड़ी तो वतन को छोड़ा, जरूरत पड़ी तो बीवी और बेटे को छोड़ा, जरूरत पड़ी तो आग के सुपुर्द अपने आप को कर दिया, जरूरत पड़ी तो अल्लाह के हुक्म से बेटे के गर्दन पर छुरी रखने के लिए आमादा हो गए। यहां भी अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया है कि फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब दोनों ने तस्लीम कर लिया और बाप ने बेटे को पिशानी के बल लटा दी। ये है मिल्लत इब्राहीमी। कि इब्राहीम की मिल्लत क्या है? जो अल्लाह कहे मान लो। हमें अपने दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए, अल्लाह जो कहते हैं हम मान लें। अल्लाह अकबर।
ملت ابراہیمی تو ہے، ہم ابراہیمی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، ابراہیمی بھی ہیں اور محمدی بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی وہی حکم، ہمیں بھی وہی حکم، اب ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تو اقتدار کہا تھا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ایک جگہ یہ ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بدنصیب وقت نہیں ہوگا۔ اشقا کی ایک تعبیر ہے قرآن مجید میں، اشقا کی تعبیر یہ ہے کہ اشقا وہ ہے جو جہنم میں جائے گا، وہ ہے جو اللہ کا تابع دار ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو اللہ کا پیروکار ہے وہ گمراہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تفسیر کی گنجائش نہیں ہے۔ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے کہ اسلام، تابع داری، فرمانبرداری، یہ اسلام ملت ابراہیمی، اسی کا ہم سے مطالبہ ہے اور اسی کے بارے میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا پیتر آدھا روٹیر، جو من آیا جو پسند آیا اس کو مان لیا اور باقی کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ کیسی ملت ابراہیمی اور کیسی ملت محمدی؟ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی ہے وہ یہ ساری برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اور سارا ملک ناراض ہوتا ہے ہو جائے، سارا خاندان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میرا رب ناراض نہ ہو۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ لیکن ہم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور شادی بیاہ پر یہی کچھ ہوتا ہے نا، شادی خوشی پر یہی کچھ ہوتا ہے، سب کو راضی کیا جاتا ہے، سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو کوئی بات ہو جائے ناراض، انا للہ۔ پھر آپ نے محمدی بھی پکے اور ابراہیمی بھی پکے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ قربانی تو ہم دیں ابراہیم کی ملت کی پیروی میں، محمد رسول اللہ کی تابع داری اور فرمانبرداری میں، لیکن اپنی قربانی تو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ کیسی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے؟ یہ کیسی ملت محمدی کی پیروی ہے؟ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی کی پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی منمانی چھوڑ دیں اور ہم اللہ کے فرمانبردار، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کے فرمانبردار بن جائیں۔ اس سلسلے کی جو باقی بات ہے انشاءاللہ وہ آئندہ جمعے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔